جادوئی سرزمین میں جہاں چاندنی ناچتی اور شبنم کے قطرے گاتے تھے، وہاں ایک جادوئی چھڑی موجود تھی۔ ایک چھڑی جو کسی اور کی طرح نہیں تھی، وہ عام چھڑیوں سے مختلف تھی۔ اس کا نام بھی تھا، جو کہ تھا لومینا۔ اس نے پرانے درختوں اور چمکتے ستاروں کے راز سنبھالے ہوئے تھے۔ لومینا کوئی عام چھڑی نہیں تھی، یہ کوسے قزاق کے رنگوں سے چمکتی تھی اور اس کی چھال پر نازک نقوش تھے۔ جب اسے چھوا جاتا تو یہ گانے کی طرح گنگناتی تھی، لیکن لومینا شرمیلی تھی، وہ چھپ جاتی، کسی قابل اعتبار شخص کے انتظار میں۔ ایک صبح ایک نوجوان لڑکی ایلوین نے لومینا کو ڈھونڈا۔ جب اس نے اسے اٹھایا اور اس کی دھڑکن کو محسوس کیا تو پوچھا، تم کون ہو؟ میں لومینا ہوں، چھڑی نے جواب دیا، خوابوں اور جادو کی بانی۔ ایلوین کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ہمیشہ جادو کی تمنا کی تھی اور آج جادو اس کے سامنے تھا۔ لومینا کو ہاتھ میں لے کر اس نے کوئی جادو کرنے کے بارے میں سوچا۔ اس کا پہلا جادو کنکریوں کو تتلیوں میں تبدیل کرنا تھا۔ اس نے کنکریوں کی طرف لومینا سے اشارہ کیا اور بولی، ان کنکریوں کو تتلیوں میں تبدیل کر دو۔ تو وہ کنکر تتلیوں میں بدل گئے اور اڑنے لگے، اور اس کی ہنسی سرگوشی کی وادی میں گونج اٹھی۔ جب ایلوین جنگل کے اندر گہرائی میں گئی تو لومینا نے اپنی مزید طاقتیں ظاہر کیں۔ اس نے جگنوؤں کو اس کی راہ روشن کرنے کے لیے بلایا۔ کچھ آگے جا کر اس نے بلوت کو سونے کے سکوں میں تبدیل کر دیا۔ ایلوین یہ سب دیکھ کر حیران ہو رہی تھی، اور یہاں تک کہ لومینا شبنم سے دوائیں بھی بنا سکتی تھی۔ لیکن لومینا کے اصول تھے، ظلم پر مہربانی، لالچ پر حیرانی۔ ایک دن ایلوین کو ایک زخمی پرندہ ملا۔ اس کا پر تھوڑا سا زخمی تھا۔ لومینا چمکی، اسے مدد کرنے کے لیے اکسایا۔ ایلوین نے اسے اٹھا لیا اور ایک محبت بھرا گیت گایا، اور پرندہ آسمان میں پرواز کر گیا۔ شکریہ کے طور پر ایک پر چھوڑ گیا۔ ایلوین کی جادوئی چھڑی کی خبر ہر طرف پھیل گئی۔ گاؤں والے اس کے پاس محبت کے جادو، دولت کے جادو اور انتقام کے منتر مانگنے آئے، لیکن لومینا نے انکار کر دیا۔ جادو خود غرض خواہشات کا آلہ نہیں ہے، اس نے ایلوین کو یاد دلایا۔ ایلوین کی شہرت محل تک پہنچی، جہاں شہزادی سیرافینا کی 16ویں سالگرہ آنے والی تھی، لیکن اس پر ایک جادوگر نے جادو کر کے سلا دیا تھا، اور شہزادی کو سچی محبت کے بغیر 100 سال تک سونا تھا۔ ایلوین کو معلوم تھا کہ لومینا اس کا حل ہے۔ آدھی رات کے وقت ایلوین سیرافینا کے بستر کے سامنے کھڑی تھی۔ لومینا چمکی اور ایلوین نے سرگوشی کی۔ سچی محبت شہزادوں میں نہیں، بلکہ مہربانی میں ہوتی ہے۔ اس نے لومینا کو سیرافینا کے ماتھے پر لگایا، جادوئی قید شیشے کی طرح ٹوٹ گئی۔ شہزادی نے آنکھیں کھولی، اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ ایلوین کا دل خوشی سے بھر گیا۔ تم نے مجھے بچایا، سیرافینا نے کہا۔ نہیں، ایلوین نے جواب دیا، یہ لومینا تھی۔ اور اس طرح ایلوین شاہی جادوگرنی بن گئی، لومینا اس کے ساتھ۔ انہوں نے مل کر ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا، غم کو خوشی میں بدلا، اور سلطنت کو سکھایا کہ جادو بڑے کاموں میں نہیں، بلکہ روزمرہ کی مہربانی میں ہوتا ہے۔ جہاں تک لومینا کا تعلق ہے، یہ ایک چھڑی ہی رہی۔ کبھی کبھار جب چاند مکمل ہوتا، یہ ایلوین کو سرگوشی کرتی، یاد رکھو جادو اس میں نہیں ہے جو تم پکڑتے ہو، بلکہ اس میں ہے جو تم بانٹتے ہو۔ اور تو پیارے بچوں، اگر کبھی کسی بھولے ہوئے گوشے میں ایک چمکتی ہوئی چھڑی پائیں تو قریب سے سنیں، یہ لومینا ہو سکتی ہے، آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ جادو ہم سب کے اندر موجود ہے۔ Subscribe my channel and press the bell icon for princess and fairy tales.